بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمل آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کرتا ہوں۔ پروگرام لے کے آیا ہوں کہ ایک مارچ کے مہینے میں مرکری کی تبدیلی، مرکری ایک آپ کا سیارہ جو راہو کے نیچے آ رہا، 10 مارچ کو راہو کے نیچے آ گیا، تو کیا اس کے نقصان ہوں گے، کیا فائدہ ہوگا، اور اگر کس ایریے میں آپ کو اس کے فائدے اور نقصان ہوں گے، تو اس کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ لیکن پہلے تھوڑا سا مرکری کے بارے میں بتاؤں گا، پھر راہو کے بارے میں، پھر میں ہر گھر کے کریکٹرز آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ یہ کس کو فائدہ دے گا، کس کو نقصان دے گا۔ تو مرکری آپ کو پتہ ہے جیسے کہ یہ ایک بڑا اسپیشل ایک رول پلے کرتا ہے، اور ایک گھر سے دوسرے گھر یہ ایک 28 دن میں طے کرتا ہے۔ جب ریٹروگریشن میں بڑھ جائے تو پھر 1.5-2 مہینہ بھی بن جاتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ 10 مارچ کو آپ یہ آ جائے گا ایریز میں، اور وہاں پہ راہو بیٹھا ہے، اور راہو آپ کو پتہ ہے بڑا ایریز میں ورسٹ ہوتا ہے، اور اس کا میڈیٹر بھی جو ہے وہ اب پائسز میں آ جائے گا، اور وہاں پہ بھی اس نے آ کے کافی تنگ کرنا ہے وہ یعنی کہہ لیں کہ مارس پائسز میں آئے گا تو اس وقت کافی پرابلم بھی کریٹ کرے گا۔ تو اس لیے تھوڑی سی یہ بڑی اسپیشل ہے، پروگرام کو پورا سنیے گا اور پھر ایکٹ اکارڈنگلی۔ تو مرکری آپ کی ذہانت کو ڈیل کرتا ہے، آپ کی انٹلیکچوئل کو ڈیل کرتا ہے، آپ کی بولنے کی کیپیبلٹی کو ڈیل کرتا ہے، کمیونیکیشن کو ڈیل کرتا ہے، آپ کے نظام کو ڈیل کرتا ہے، آپ کے وہ پیشے جہاں ہم بول کر پیسے کماتے ہیں وہ بھی ڈیل کرتا ہے، اعصابی کمزوری، دماغی کمزوریاں، اور نیچر، آپ کی پلائڈ نیچر جو ہے یا ہارڈ نیچر ہے اس کو ڈیل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اور آپ کا ویدر یو آر ٹاکٹیو اور سائلنٹ پرسن، کیسے بولتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، اور پھر آپ کی علم و تحریر، آپ کی جو اوریٹوریکل ابیلٹی، ایدر رائٹنگ اور اسپوکن، اس کو بھی ڈیل یہ کرتا ہے۔ کاروباری طبقے کو بھی یہی کرتا ہے، کنسلٹنسی کو بھی یہ اس نے ڈیل کرنا ہے، لٹریچر، لینگویج، جو بھی دماغی کام، جو بھی پڑھائی لکھے کا کام، جو بھی پڑھا لکھا کام، وہ مرکری نے ہی ڈیل کرنا ہے، اور کمرشل گولز کو بھی، کمرشل گڈس کو بھی، اور پھر یہ سیکشل اسٹرینتھ اور امپوٹینسی کو بھی یہی مرکری ہی ڈیل کرتا ہے۔ تو یہ آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہو سکتا ہے ان کیس اگر ان مہینے میں، مارچ کے مہینے جب مرکری یہاں پہ راہو کے نیچے، تو آپ نے کس چیز سے کیئرفل رہنا ہوگا۔ پی ایچ ڈی اگر مرکری اچھا بیٹھا تو پی ایچ ڈی بندہ کرنے والا ہوتا ہے، اسپورٹس ایکٹیویٹی کو بھی کرتا ہے، ٹی وی کو دیکھنا، ٹی وی پہ پروگرام دیکھنے کو بھی مرکری ہی بتائے گا کہ آپ کتنا انٹرسٹ لیتے ہیں کرنے پر۔ تو جب یہ راہو کے ساتھ بیٹھ جائے، اب راہو کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ راہو ویران جگہوں کو ڈیل کرتا ہے، وہ کام جو ایک دم ہو جانا، ایک دم ایکسپلوسیو جیسے ہوتا ہے، دھماکہ ہوتا ہے، ٹھا، اور ٹھا ہونے کے بعد پھر وہ بڑی افراتفری پہلے تو ہر پازیٹیو کام کو بھی ٹھا کر کے اور نیگیٹو کام کو بھی ٹھا کر کے کرتا ہے، اور ریزیگنیشن، کسی جاب سے نکالا جانا یا ریزائن کر دینا، یہ بھی راہو سے پڑھتے ہیں۔ اچھا، پھر کمپیوٹرز لٹریسی، کمپیوٹر سائنس کو بھی راہو سے پڑھتے ہیں، کیڑے مکوڑے، پرانا لوہا، جانور اور سانپ، دماغی امراض، ریسرچ، غیر متوقع واقعات، اچانک دولت ملنا، جسمانی مشقت، چمڑا، گٹر، دھواں، گلی سڑی خوراک، آپ کا واش روم، اچانک نقصان، بلیڈ، اس طرح شارپ تھنگز جو ہوتی ہیں، اور چلیز، پوٹری فارم کو بھی یہی ڈیل کرتا ہے، پرانی گاڑیوں، نئی گاڑیوں کو بھی یہی ڈیل کرے گا، آپ کے دانتوں کا مسئلہ کو بھی یا راہو، ان ایون ٹیتھ جو ہوتے ہیں نا، اس سے بھی راہو آپ کو اس کے بارے میں راہو سے ہی پتہ چلتا ہے۔ اور جو سب سے سیویئر چیز ہے وہ مس کیریجز اور ابارشنز اور سرجری، یہ بھی راہو سے ہی دیکھی جاتی ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ جب مرکری نے راہو کے آنا ہے تو اس نے کیا کرنا ہے۔ اب آپ آ جائیں کہ آپ کا جو اس کی تھوڑی سی ریڈنگ دو طرز کی ہوگی کہ اس وقت
مرکری جو ہے نا وہ راہو کے نیچے، اور مرکری اس کا میڈیٹر جو ہے نا وہ ایکویریس میں بیٹھا ہے، اور جب یہاں سے نکل کے پائسس میں آئے گا، مرکری کہہ رہا ہوں، مارس سوری، تو پھر یہ حالات ورسٹ قسم کے دے گا، بہت برے دے گا۔ تو آپ کو یہ مہینہ آپ کو 2 حصوں میں بانٹنا پڑے گا مارچ کا، ایک 20 مارچ تک، اور اس کے بعد 20 مارچ پہ جب آ جائے گا وہاں پہ اپنا مارس راہو اور سیٹرن کے نیچے، تو پھر یہ معاملات کچھ علیحدہ ہوں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ایریز آپ کے دماغ میں، آپ کے اسینڈنٹ میں مرکری 10 تاریخ کو آیا، اور یہ راہو کے ساتھ آیا، اور اب 20 کے بعد یہاں پہ سن نے بھی آ جانا ہے، تو یہ ایکٹیویشن شروع ہو جائے گی۔ اب جب آئے گا اس وقت پوزیشن 10 دن، جو پہلے 10 دن ہوں گے وہ آپ کے بڑے تیز ہوں گے، اچھے ہوں گے، بڑا اپنا معاملات کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے، اور پہلے کا لاٹ 11ویں گھر میں جب بیٹھتا ہے تو وہ بڑا کہہ لیں کہ باہر کے سفر، پلان، کمیونیکیشن، ہر چیز آپ کی بہتر ہوتی جائے گی، اور بہت زیادہ آپ اپنے آپ کو کرتے ہوئے، تجارت میں اگر کرتے ہیں، شیئر خریدتے ہیں، اور دماغ آپ کا بڑا کام کرے گا، اور سروس دے کے پیسے کمانا، اپنے دماغ کو سائنسی طریقے سے استعمال کرنا اور کامیابیاں سمیٹنا، یہ آپ کا پہلے 10 تاریخ تک یہ اسی طرح ہی رہے گا۔ اس کے علاوہ کنسلٹنسی میں بھی آپ کو فائدہ ہوگا، اور کمیونیکیشن کے نتائج بھی ہوگا، لکھنے پڑھنے کا میں بھی آپ بہت اچھا پرفارم کریں گے، عقل فہم سے اضافہ ہوگا۔ تو یہ 10 تاریخ بعد، لیکن جیسے ہی 10 اپنا 20 مارچ کے بعد 23 کو آپ کا میڈیٹر پسے گا، تو ایک دم آپ کا نا، آپ کھوئے ہوں گے، آپ بہت زیادہ سوچوں میں گم ہو جائیں گے، آپ کا معدہ خراب ہوگا، آپ کو جلدی بیماریاں تنگ کر سکتی ہیں، منہ پہ کوئی پمپلز نکل سکتے ہیں، سر درد رہ سکتا ہے، اور کوئی نہ کوئی سکن کے الرجی، سنیزنگ بہت کریں گے، الرجی ہو سکتی ہے، اور کیونکہ یہ ڈیل کرتا ہے آپ کا اس کو بھی نظام کو، وہ بھی آپ کا جو ہے نا خراب ہوگا۔ دوسرا سیکشل اسٹرینتھ، امپوٹینسی۔ اچھا، میں خواتین کو کہوں گا، اگر ان کے جو ہسبینڈ ہے اگر آپ کی طرف راغب نہیں ہو رہے، تو ان پہ شک نہیں کرنا کہ وہ کہیں اور تو نہیں چکر چلا رہے، لیکن یہ ایک ٹیمپریری فیز ہوگا ان پہ، کہ وہ تھوڑے سے امپوٹینسی کی طرف جائیں گے، اور آپ خلاؤں میں گوریں گے، آپ اپنے معاملات کو کنوے نہیں کر پائیں گے، اور اپنا کمیونیکیشن گیپ آپ کے اندر رہے گا۔ پہلا گھر آپ کی سوچیں ذرا جو نا وہ کچھ پازیٹیو نہیں ہوں گی، اور سیلف کانفیڈنس آپ کے اندر اس کے بعد 20 کے بعد آپ کا کانفیڈنس لیول تھوڑا سا نیچے جائے گا، کنفیوز ہو سکتے ہیں، اور پھر سیلفش یا امپلسو بیہیویئر ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے سبز دال پرندوں کو ڈالنی ہے، اور راہو کا صدقہ تھا 7 دالیں ملا کے کسی کو دینا، اور یہ آپ، اور سن کا صدقہ ہے، آپ کسی کو 2 روٹیاں دے رہی ہیں، یا کوئی آٹا کسی کو دے دیجیے گا، یہ صدقہ کیجیے گا، تاکہ آپ کے جو کمیونیکیشن پرابلم ہے وہ بھی، یا دوسرے پرابلم ہے، اور یہ خاص طور پہ آپ کے جو یہ جب راہو مرکری کے ساتھ بیٹھتا ہے تو سکن پہ بڑے پرابلم آتے ہیں، اور پرانے زمانے میں کوڑ کی ایک بیماری ہوتی تھی، اللہ نہ کرے، بٹ یہ اپنے صفائی ستھرائی کا خیال ضرور رکھنا ہوگا آپ کو، اور آپ کے پرائیویٹ پارٹس پہ بھی پرابلم آ سکتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، آپ کا ٹورس آ گیا، ٹورس آپ کا 12ویں گھر میں آ گیا مرکری، اور جب مرکری 12ویں گھر میں آتا ہے تو پھر وہ کہہ لیں آپ کہہ لیں کہ کوئی غلط فیصلے کر سکتے ہیں، کوئی چیٹنگ والے، کوئی جعلی کاغذ، کوئی اس قسم کے معاملات میں پھنس سکتے ہیں، بیماریوں پہ پیسے خرچ ہونے کا، اور فضول خرچی بہت کریں گے۔ اگر آپ ینگ ہیں تو زیادہ آپ فضول خرچی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور غیر متوقع اخراجات، قانونی مسائل میں الجھ جانا، اور حاسدین کے حسد بھی آپ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ کا جو کہہ لیں کہ مرکری جو آپ کے یہاں پہ جو زیادہ آپ کو تنگ کر سکتا ہے، تو وہ آپ کے کہہ لیں کہ ایک تو پاؤں پہ الرجی، پاؤں پہ کوئی آپ کا کوئی زخم بن گیا تو وہ تنگ کرے گا آپ کو، اور پھر آپ میں پہلے 10 دن کا میں نے پہلے بتا دیا کہ پہلے جو 10 دن ہیں
وہ آپ کے بہت اچھے گزریں گے. لیکن جیسے اگلے 10 دن آئیں گے تو جب 23 کو مارس اس کا میڈیٹر نیگیٹو ہو جائے گا تو آپ کے اخراجات ایک دم بڑھ جائیں گے. آپ کا معدہ خراب ہو جائے گا, آپ کے صحت کے مسئلے آ جائیں گے, آپ کے معاملات میں کوئی گیپ آ جائے گا, ہر وقت کھوئے کھوئے رہیں گے, کمیونیکیشن گیپ ہو جائے گا, اور آپ کا 12واں گھر آپ کو جو ہے نا وہ اننیسیسری جو کہتے ہیں نا سوچوں میں گم رکھے گا, اور کوئی فیئر آف اینیمیز بھی رہے گا, خود بھی حاسدین کے ساتھ آپ کا میچ پڑا رہے گا, اور باہر جانے کے معاملات میں بھی تھوڑی سی رکاوٹیں آئیں گی. تو آپ کا بھی سب کا سب کے لیے ہی سبز دال اور کالے ماش یا آپ 7 دالیں مکس کر کے اور یا دودھ کا صدقہ کیجیے گا, اور کسی کو روزہ کھلوا دیجیے گا. تو یہ مرکری آپ کے اپنے اخراجات کو آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا. اننیسیسری آپ کپڑوں پہ, ریڈی میڈ کپڑوں پہ, جیولری پہ بھی خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آگے چلتے ہیں جیمنائی آپ کے 10ویں گھر میں 11ویں گھر میں وہ راہو اور مرکری یہاں پہ ہے, اور یہاں پہ جب سن بھی آ جائے گا تو اس وقت پوزیشن اور ہو جائے گی. جو پہلے 10 دن ہوں گے تو یہاں پہ آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ ملے گا. آپ کی باہر غیر ملکی اگر آپ جاتے ہیں تو بڑا اچھا پرفارم کریں گے, راستے میں فائدہ بھی ملے گا, کوئی خواہش پوری ہوگی, کوئی مستی رہے گی, خوشحالی رہے گی, اور ہر کوئی نہ کوئی خواہش خود چل کے پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. اور بہن بھائیوں سے تعلقات اچھے ہوں گے, اور کوئی سفر بھی کرتے باہر رہنے کا چانسز بھی بن جائے گا, بڑوں کے ساتھ رابطہ بھی ہو جائے گا, خواہش پوری ہوگی, اور بیوی کی طرف سے بھی فائدہ ہوگا. بٹ ایز اینڈ وین جب راہو کا اس گھر کا میڈیٹر نیگیٹو ہوتا ہے دین اس وقت آپ کو ذرا تھوڑا سا کیئرفل ہونا پڑے گا. آپ کو اپنے بزرگوں کے ساتھ آپ نے تھوڑا سا کیئرفل رہنا ہے. سفر آپ کا رک سکتا ہے, ایجوکیشن میں رکاوٹ آ سکتی ہے, آپ کا کوئی نہ کوئی پیپر اچھی طریقے سے نہیں ہوگا, آپ کی کہہ لیں کہ کنسلٹنسی لٹریسی اور اس میں بھی آپ کو پرابلم آ سکتا ہے. آپ کے کہہ لیں کہ نیچر جو ہوگی نا وہ تھوڑی سی پرائڈ نہیں ہوگی, کرٹ قسم کی ہو سکتی ہے, اور آپ کے گیسٹرک پرابلم آپ کو تنگ کر سکتے ہیں. تو اور یہ جو ٹی وی پروگرام ہوں گے اس کو آپ دیکھیں گے تو آپ کے اوپر ایک قسم کا کہہ لیں کہ نیگیٹو اثرات اس پہ آپ کے آئیں گے. کیونکہ اچھا جو کمرشل ایجوکیشن والے لوگ ہیں, کمرشل ایجوکیشن لیتے ہیں یا وہ بول کر پیسہ کماتے ہیں, ان کے لیے پرابلم کریٹ ہو سکتی ہیں. وکیل حضرات بولتے بولتے کھو جائیں گے عدالت میں, ان کو سمجھ نہیں آئے گی, سوال سمجھ نہیں آئے گا, جج کچھ کہے گا آپ بولیں گے کچھ, تو یہ اس طرح کا معاملہ چلے گا. آگے چلتے ہیں کینسیرین آپ کا 10ویں گھر میں راہو ہے, اور وہاں پہ آپ کا مرکری بھی ہے. تو یہاں پہ آپ تھوڑا سا کہہ لیں کہ جو پہلے 10 دن ہیں یہاں پہ آپ کو یو ول سڈن گین, ایک دم فائدہ, بزنس میں اٹھان آ جائے گی, بزنس چڑھ جائے گا, اور بزنس کے اوپر کنٹرول رہے گا آپ پر, آپ کی مرضی کی پوسٹنگ, یا آپ کو باس بھی آپ کے ساتھ ہوگا, لیکن آپ تھوڑے سے چڑچڑے ضرور ہوں گے. بٹ ایز اینڈ وین 23 مارچ آئے گا تو آپ ایک دم آپ کے اندر ایک چینجز آنی شروع ہو جائیں گی, اور وہ آپ کو نا ایسے لگے گا جیسے کام میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں, بزنس میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں, اور ہر کام میں رک کے آپ کا کام ہو رہا ہے. تو یہ بھی ایک کہہ لیں کہ ایک نیگیٹو چیز ہوگی جس کو آپ کہہ لیں آپ کو تھوڑا سا 10ویں گھر میں جب آتا ہے نا, جب آپ کریں گے 23 کے بعد تو انڈسٹری, مینوفیکچر, کاروبار, کوئی انویسٹمنٹ جو بھی کریں گے اس میں تھوڑی سی پرابلم ضرور آئے گی. والد صاحب کے ساتھ تعلقات اوپر نیچے ہو سکتے ہیں, کراس ٹاک ہو سکتی ہے. تو لہٰذا آپ نے والدین کے ساتھ آپ نے احتیاط برتنی ہے, آپس میں جھگڑے ہوں گے, اور جائیداد کے معاملے آپ کافی الجھ سکتے ہیں. تو پہلے 10 دن تو آپ کو فائدہ ہے, اگلے پھر جو 10 دن ہوں گے وہاں پہ آپ کو تھوڑا سا کہہ لیں کہ پرابلم کریٹ ہو سکتا ہے. اور یہ معاشی اعتبار سے فائدہ بھی ہوگا, اور پھر کمرشل پراپرٹی آپ کا یہاں کرائے پہ چڑھ جائے گا, اس میں پیسے آ جائیں گے, لیکن بعد میں پتہ چلے گا کہ یہ کرایہ دار جیلی نکلے یا کچھ اس قسم کے پرابلم آپ کو کرنا پڑے گا. آپ سرمایہ کاری کریں گے
تو آپ نے پیسے خود اپنے اختیار میں رکھنے ہیں، سارا کام خود کرنا ہے، کسی دوسرے کے حوالے کام نہیں کرنا آپ نے، وگرنہ سارے پیسے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ اور آپ اگر آپ تھوڑا سا کیئرفل رہے تو کاروبار میں آپ کو کامیابی مل سکتی ہے۔ تو یہاں پہ وہ لوگ جو بول کے پیسہ کماتے ہیں، جن کی آڑت ہے سبزیوں کی، ان کو تو بہت اپلفٹ ملے گا، بہت زیادہ، اور یہ 2 نمبر چیزیں بھی بیچنے میں کامیاب ہو جائیں گے، فروٹ پرانا بھی بیچ دیں گے، سب کچھ کریں گے۔ اچھا، بعد میں آپ کے یہاں پہ ایک چیز یاد رکھیے گا، ایک تو معدہ خراب ہوگا، دوسرا آپ کے گھٹنوں کے پرابلم تنگ کریں گے، گوڈے جن کا نا، گوڈیاں تو رہ جانا، وہ بھی ہوگا، اور یہاں پہ آپ کے امپوٹنسی بھی تھوڑی سی، جو مرد حضرات ہیں ان کو بھی تھوڑا سا فیل ہوگا، اس لیے آپ نے اپنے کہہ لیں کہ خوراک کو بڑا سوچ سمجھ کے آپ نے وہ پرانی سبزیاں، فریج میں رکھا ہوا باسی کھانا، یا اس قسم کا وہ بازار کے پکوڑے اور بازار کی چٹنیاں، اس سے پرہیز کرنا ہے، نہیں تو آپ کے معدے اور اعصابی نظام پہ افیکٹ ہو سکتا ہے، اور آپ کے روزے بھی افیکٹ ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے یا تو مونگ کی دال کسی کو دینی ہے، یا ٹرپنٹائن آئل کسی کو دے دیجیے گا، یا آپ کسی کا روزہ کھلا دیجیے گا، تو یہی صدقہ آپ کا بہت ہی بہتر ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے لیو، پیارے لیو، آپ کا جو ہے نا 9th ہاؤس ہے، تو انہوں ستّی خیر ہے، جو مرضی کرو، 9th ہاؤس میں آپ، اللہ کا رحمتوں کا گھر ہے، یا مرکری کا یہاں آنا بہت بڑی نعمت ہے، تو آپ غیر ملکیوں کے ساتھ بھی کام کریں گے، ان کے ساتھ پارٹنرشپ کریں گے، اور باہر سے کمرشل کوئی تعلیم یا کوئی مارکیٹنگ کی یا کوئی اس قسم کی ایجوکیشن میں بھی باہر جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور آپ اپنے ٹریڈ کرنی ہے، کوئی انویسٹمنٹ کرنی، مذہبی سفر اور سماجی کام بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو لیو یہ اب کافی ہوں گے، آپ کہتے ہیں چارج ہوں گے، اور فارن ایجوکیشن مذہب کا گھر ہے کیونکہ، تو لوگوں سے ہمدردی بھی کریں گے، علم کی روشنی بھی پھیلائیں گے، لوگوں کو واعظ بھی کریں گے، لوگوں کو گائیڈ بھی کریں گے، اور آپ بہت ہی اچھے طریقے سے علمی طور پر لوگوں کی مدد اور سوشل ورک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بہت اچھا بولیں گے، لوگوں سے تعلقات بہت اچھے ہوں گے، غیر معمولی کام کریں گے، ریسرچ میں آپ کو بہت فائدہ ہوگا، فارن ایجوکیشن میں اچھا رزلٹ آئے گا، غیر ملکیوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں گے۔ بٹ 23 کے بعد آپ کا تھوڑا سا محتاط ہونا پڑے گا آپ کو بہت زیادہ، اور یہاں پہ آپ تھوڑے سے اسپلٹ پرسنالٹی کا شکار ہو سکتے ہیں، دل کچھ کہے گا، کرنے کچھ کریں گے، سوشل ایکٹیویٹیز میں جانے سے گھبرائیں گے، اور پھر یہاں پہ آپ کا 3rd کنسیپشن مس کیریج ہونے کے پورے چانسز، اگر 3rd کنسیپشن ہے تو خواتین خاص طور پہ گائنی ایشو میں بھی آ سکتی ہیں، مس کیریج اور ابارشن کے بھی چانس بن سکتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی خوراک کا اور اپنے بہت دیکھیے گا گھر میں کوئی نہ کوئی چیز آپ کو بو مارتی ہوئی چیز آپ کو ڈسٹرب کر سکتی ہے۔ تو آگے ورگو آپ کے 8th ہاؤس میں، تو ورگو دے مسٹ بی ویری کیئرفل، 8واں گھر ہے، اور وہاں پہ راہو بھی ہے، مرکری بھی ہے، اور جب 8ویں گھر میں آتا ہے تو یہ تھوڑا سا آپ کو ورگو اچھا جی، ورگو کا میں دیکھ لوں، میں جب 8ویں گھر میں ورگو جب آئے گا تو اگر تو 8واں گھر آپ کا بنتا ہے ایریز کا، اگر پہلے جو 10 دن ہوں گے نا تو وہ آپ کے فائدہ مند ہے، لیکن اگلے جو ہوگا نا وہ آپ کو بہت ٹرگر کرے گا۔ کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی روپے پیسے گم ہو سکتے ہیں، کوئی چیک آپ کا آپ گم کر لیں گے، یا پیسے چوری ہو جائیں گے، اچھا کوئی لیگل ایشو میں آپ پھنسنے کے چانسز بن سکتے ہیں، کوئی نہ کوئی خدا نخواستہ اپنے آپ کو کسی غلط مسئلے میں الجھا لیں گے، کوئی پولیس سے کوئی نہ کوئی ایلیگیشن لگ جائے گا، پیسے کے لین دین میں آپ کو لوگ پھنسانے کی کوشش کریں گے، تعمیر شدہ پراپرٹی کے کاغذ مکمل نہیں ہوں گے، پرابلم آئے گا، لوگوں سے ادھار نہ لینا، نہ ادھار دینا ہے آپ نے اس مہینے، ویسے واپس نہیں ملیں گے آپ کو، معاشی معاملات، پراپرٹی، بھائیوں کے ساتھ مسئلے رہیں گے، معدے کے معاملات تنگ کریں گے، پرائیویٹ پارٹ پر سکن اور الرجی کے مسائل آتے رہیں گے۔ تو ایک تو راہو بیٹھا ہے آپ کے 8ویں گھر میں،
تو وہ کوئی بلیڈ لگ سکتا ہے، کوئی زخم آ سکتا ہے، کوئی زخم آپ کو خراب کر سکتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ خواتین جو پریگننٹ ہیں ان کے مس کیریجز ہونے کے بہت چانسز ہیں۔ جتنا ریسٹ کر سکتی ہیں ریسٹ کیجیے گا، کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے آپ کو اپنی پریگننسی افیکٹ کرنی پڑے۔ دوسرا، امپوٹنسی، آپ تھوڑا سا سیکشول اسٹرینتھ آپ کی کم ہوگی تو اس پہ پریشان نہ ہونا، کوئی حکیموں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آپ کے پرائیویٹ پارٹ اور بڑی آنت اور اینل فشر اور پائلز کے مریض یہاں پہ بہت افیکٹ ہوتے نظر آتے ہیں۔ آپ نے کوئی مسالے والی چیزیں، پروٹین، اور آپ نے سبزیاں کھانی ہیں، اور سبزیاں بھی آپ نے فریش لینی ہیں۔ وہ فریج میں پڑی ہوئی سبزیاں لیں گے تو معدہ خراب ہو جائے گا، بڑی آنت پہ زخم آ جائے گا، پائلز آپ کو تنگ کر سکتی ہیں۔ تو یہاں پہ آپ کو بہت کیئرفل ہونا پڑے گا، ورگو کو خاص طور پہ۔ تو آگے لیبرا آ جاتا ہے۔ تو لیبرا آپ کے 7ویں گھر میں یہ ہے۔ تو پہلے 10 دن تو آپ بڑے رومانٹک ہوں گے، میاں بیوی بڑے اچھے طریقے سے چلیں گے، ایک دوسرے کے کھانے پکائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ بڑے چوچلے کریں گے۔ لیکن جب کیونکہ اس کا میڈیٹر اس وقت اچھا بیٹھا ہوگا تو 7واں گھر آپ کو کافی بہتر کر دے گا۔ تو یہاں پہ ایک چیز یاد رکھیے گا، راہو بیٹھا ہے تو راہو بے شک اچھا بیٹھا برا بیٹھا تو رشتے، شادی، پارٹنرشپ، سفر، اعلیٰ تعلیم، کمیونیکیشن اور شادی اچھی نہیں گزرتی۔ مشترکہ کاروبار میں فائدہ نہیں ملے گا، اعلیٰ تعلیم میں پرابلم رہے گا۔ تو اس کے چانسز آپ کے بہت زیادہ ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ لو میرج کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کے کوئی نہ کوئی اس میں پرابلم آ جائے گا۔ شادی اگر ہوئی تو رک سکتی ہے، اگر شادی ہو بھی جائے تو کوئی نہ کوئی پرابلم آ جائے گا۔ اگر پراپرٹی بنائیں گے تو غیر قانونی معاملات آپ کو کرنا، مشترکہ کاروبار میں بھی آپ کو پرابلم آ سکتا ہے، کوئی ویزا نہیں لگ پائے گا، کوئی غیر ملکی سفر میں رکاوٹ آ سکتی ہے۔ تو یہ 7واں گھر آپ کے معدے کا بھی ہے، تو یہاں پہ آپ نے ایکسٹرا آرڈنری اپنے خوراک کا خیال کرنا ہے۔ کوئی رائتا، کوئی بازار کا سیلڈ، پرانی فریج میں رکھی ہوئی چیز، کوئی وہ کیا آپ ٹھنڈا پانی ساتھ دودھ پی رہے ہیں، ساتھ پکوڑے بھی کھا رہے ہیں، جس سے آپ کا معدے کا پرابلم آ سکتا ہے۔ اور خاص طور پہ وہ خواتین جو گائنی کے مسئلے میں بہت پریشان ہیں تو وہ بہت ہی تنگ ہو سکتی ہیں، مس کیریج ہو سکتا ہے، ابارشن ہو سکتی ہے، پیریڈز کے پرابلم تنگ کریں گے، کمر درد رہے گی، کوئی نہ کوئی آپ کو ارلی برتھ ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ پریگننٹ خواتین ایکسٹرا آرڈنری، اور پھر آپ کا معدے کے مسئلے، گیسٹرو کے پرابلم آپ کو بہت تنگ کریں گے، پیٹ خراب ہو جائے گا، آپ کو ڈرپ لگ سکتی ہے، آپ کا گیسٹرو انٹسٹائنس جو کہتے ہیں جس پہ آپ کا باڈی کا جو پانی کم ہو جائے گا تو آپ کو پانی پینا، ORS پینا پڑے گا۔ تو اس قسم کے پرابلم آپ کو ہوگا۔ اور اس کے علاوہ آپ کے میاں بیوی میں کمیونیکیشن سکل تھوڑی سی مس کمیونیکیشن بھی ہو سکتی ہے، اور آپ کی سپورٹس ایکٹیویٹیز اچھا زیادہ، کیونکہ 7واں گھر ہیں تو 7ویں گھر میں مرکری آپ کی سفر کو رکوانے کی کوشش کرے گا۔ وہ جو بھی کام کرنا ہے تو 23 مارچ سے پہلے کر لیجئے گا سفر، اس کے بعد یہ کوئی نہ کوئی پرابلم آپ کو آ سکتا ہے۔ تو یہاں پہ صدقات آپ کے سبز دال، سبز کپڑے، 7 مکس دالیں، کالے ماش، روٹی، کسی کو روزہ کھلا دیں، 5 کلو آٹا دے دیں، دودھ دے دیں، تو کوئی بھی رزق کا صدقہ کیجیے گا تاکہ یہ معاملات آپ کے صحیح چل سکیں۔ آگے پھر چلتے ہیں آپ کا اسکارپین آپ کے 6ٹھے گھر میں، اور 6ٹھا گھر آپ کو پتہ ہے بیماریوں کا ہے، آپ کے اس کا سروسز میٹر کا ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو بڑا محتاط رہنا پڑے گا۔ اب 6ٹھے گھر میں جب مرکری نیگیٹو ہوگا، پہلے 10 دن تو بڑا ٹھیک رہے گا، آپ کے معاملات آپ کے حق میں رہیں گے۔ تو لیکن یہاں پہ آپ کو جشیلا بنائے گا، اور مرکری آپ کو انسٹیگیٹ کرے گا۔ ایسے وقت میں آپ اپنی عقل کو تھوڑا کم استعمال کریں گے، جوش میں آ کر ان کی منطقی صلاحیت کم ہو سکتی ہے آپ کی، اور آپ اپنی زور بازو اور ضد کر کے فیصلہ کرنے کی کوشش کریں گے جو آپ کے خلاف جائے گا، جس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔
اگر پہلے 10 دن تو فائدہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ مارس آپ کا پازیٹیو ہے، لیکن جیسے ہی 23 کراس کریں گے تو آپ کی ہیلتھ ایشو آپ کو بہت تنگ کریں گے، جو بھی جس کی بھی بیماری ہے وہ کافی آپ کو ٹریگر کر سکتی ہے۔ کوئی کیمیکل یا منشیات لینے والے لوگ بہت ٹریگر ہوں گے، منشیات کا استعمال بڑھ جائے گا، نروس سسٹم آپ کا ڈسٹرب رہے گا، ہاتھوں اور بازوں میں چوٹیں لگ سکتی ہیں، بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے، سروس میں صحیح طریقے سے کام نہیں کر پڑیں گے، کھوئے رہیں گے، باس کچھ کہے گا سمجھ آپ کو کچھ نہیں آئے گی، سبارڈینیٹ کے ساتھ کوئی نہ کوئی پھڈا لے لیں گے اور ان کے ساتھ بھی وہ کیا کہتے ہیں۔ لیکن پہلے جو بھی آپ نے اس معاملات ہے نا، تو یہ آپ جو 20 تاریخ تک نا آپ کے چھٹے گھر میں جو کنسلٹنسی ایجوکیشن یا آپ کی سروس میٹر بہت بہتر ہوں گے، لیکن جیسے ہی آپ 23 کراس کریں گے نظام کے مسائل تنگ کریں گے، الرجی تنگ کرے گی آپ کو، کوئی نہ کوئی سکن کے پرابلم آ جائیں گے، پیٹ کے اوپر کوئی تپھڑ نکل آئیں گے، کمر پہ درد رہے گی اور معدہ خراب رہے گا۔ تو یہاں پہ خاص طور پہ پریگننٹ خواتین کے لیے کوئی اچھا وقت نہیں ہے، تو ان کو ایکسٹرا آرڈنری یہاں پہ ریسٹ کرنا ہوگا۔ جن کی شوگر ہے، جن کا بلڈ پریشر ہے، جن کا کوئی بھی بیماری ہے، اس کی دوائیں ان کو بہت ٹائم پہ لینی ہوگی، پرہیز بہت کرنا ہوگا، ڈاکٹر کی نصیحت پہ بہت عمل کرنا ہوگا، نہیں تو مرکری یہاں پہ آپ کی کمیونیکیشن سکل، آپ کے معدے کو، آپ کے دوسرے پرابلم کو، آپ کے اعصابی نظام کو، آپ کی سیکشل سٹرینتھ کو پرابلم دے سکتا ہے۔ تو اسکارپیو آپ ذرا متحد ہو کے اپنے غصے پہ خاص طور پہ بہت قابو رکھنا ہوگا، کہیں گے کچھ کریں گے کچھ، اور یہاں پہ آپ زیادہ تر سازشی موڑ ہوگا، انتقام لینے کے چکر میں بھی رہیں گے۔ آگے سیجیٹیریس آپ کے 5ویں گھر میں، تو پہلے 10 دن تو آپ بڑی موج مستی کریں گے، ہوٹلنگ کریں گے، لوگوں کے پاس جائیں گے، روزہ کھلوائیں گے بھی اور کھولیں گے بھی، کوئی سپورٹس ایکٹیویٹی میں دلچسپی رہے گی، کوئی ایجوکیشن میں بھی فائدہ ہو جائے گا۔ بٹ ایز اینڈ وین جب اس کا میڈیٹر سیٹرن کے نیچے آئے گا، 4تھے گھر میں چلا جائے گا، تو یہاں پہ آپ کے جو پرابلم ہے 5ویں گھر کے، وہ سارے نیگیٹو ہوتے جائیں گے، اور موج مستیوں میں آپ زیادہ گھومیں گے اور وہاں پہ اپنا ٹائم ضائع کر کے اپنے معاملات کو ٹریگر کریں گے۔ لیکن جو پہلے 10 دن ہوں گے اس پہ آپ کمال کے ہوں گے، نتیجے اچھے ہوں گے، آپ ہر وقت موج مستی میں رہیں گے، بچوں کے کھیل میں حصہ لیں گے، سیر سپاٹا کریں گے، ایجوکیشن میں فائدہ ہوگا، سڈن گین ملتے ہیں۔ بٹ آفٹر 23 مارچ آپ کو ویری کیئرفل ہونا پڑے گا، بہت زیادہ کیئرفل ہونا پڑے گا، اور یہاں پہ آپ کو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ کسی اس پہ نہیں جانا، جوا، لاٹری، سٹا، اور بچوں کے ساتھ آپ نے الجھنا نہیں ہے، اور آپ کو بہت ہی احتیاط برتنی ہوگی، کیونکہ یہاں پہ اچھا یہاں پہ آپ بڑی باکسنگ والی فلمیں، بڑی وہ اس قسم کا اگریشن آپ کے اندر ہوگا، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ لڑنے پہ بھی آئیں گے۔ تو یہاں پہ بچوں کے ساتھ آپ نے بہت ہی کیئرفل رہنا، خاص طور پہ وہ خواتین جن کے پہلے کنسیپشن ہے، پہلی شادی، پہلا بچہ کنسیو کیا ہوا، دے مسٹ بی ایکسٹرا آرڈنری کیئرفل، ایکسٹرا آرڈنری کیئرفل، ایکسٹرا آرڈنری کیئرفل، بیڈ ریسٹ کیجیے گا۔ ان کیس اگر آپ کنسیو نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے گھبرانا نہیں، آپ نے کسی بابوں کے پیچھے نہیں جانا، تویز تاکوں کے پیچھے نہیں جانا، ڈاکٹروں کے پاس پیسے ضائع نہیں کرنے۔ 1 جنوری کو یہاں سے راہو نکل جائے گا اور آپ سیجیٹیرین، آپ کے کنسیپشن کے پرابلم خود بخود حل ہو جائیں گے۔ تو اپنے نروس سسٹم کو، اپنے معدے کا اپر ٹپس اور گائنی ایشو کو آپ نے بہت ہی احتیاط سے اس کو ہینڈل کرنا ہے، اور ڈاکٹر کے پاس ضرور کنسلٹ کیجیے گا۔ آگے چلتے ہیں، کیپریکون آپ کے 4تھے گھر میں ہے، اور 4تھا گھر آپ کے یہ سینا بھی ہے، 4تھا گھر آپ کے والدہ کا بھی گھر ہے، اور 4تھا آپ کے بزنس کا، گھر کی پراپرٹی کا، آپ کے گاڑیوں کا، آپ کے، تو اس لیے یہاں پہ آپ 23 مارچ تک تو آپ کا بہت ہی یہاں پہ فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ فیملی، والدہ، جائیداد جو والدہ نے بنائی ہے وہ آپ کی طرف کوئی آتی ہوئی نظر آتی ہے، وراثتی جائیداد آپ کو بھی ملتی ہوئی نظر آتی ہے، اور پھر والدہ کا آپ ماں کی خدمت بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔
بٹ ایز اینڈ وین جب تھوڑا سا اور تو یہاں پہ اچھا یہاں پہ اب کافی تھوڑے سے کٹ سے ہوں گے، 2 نمبری کام میں بھی جائیں گے، پرانی سبزیاں پرانے فروٹ کو نکالنے کی کوشش کریں گے، اپنا کاروبار کو 2 نمبر طریقے سے کامیاب کرنے کی کوشش کریں گے، جو کامیاب نہیں ہوگا آپ کو اس کو نقصان ہوگا، آپ کے اوپر کرٹیسزم ہو سکتی ہے، آپ پرابلم آپ کے ہو سکتا ہے، تو لہٰذا اس چیزوں سے آپ کو پرہیز کرنا ہوگا۔ اور خاص طور پہ جو ہارٹ کے پیشنٹ ہیں، اسکن کے اور الرجی کے، اور ان کو بڑا کیئرفل ہونا پڑے گا۔ آپ کو اعصابی طور پہ ڈسٹرب ہوں گے، آپ کی والدہ کے ساتھ کمیونیکیشن تھوڑی سی خفا والی ہوگی، اور کوئی نہ کوئی آپ کو لوئر پارٹ کی ڈیزیز بھی تنگ کر سکتی ہے، اور جو گیسٹرک پرابلم بھی آپ کے ہارٹ کے پریشر میں آپ کو ایسا لگے گا، آپ کا ایسا محسوس ہوگا جیسے آپ کا معدہ خراب ہے، لیکن پریشر آپ کے ہارٹ پہ ہوگا۔ تو یہ بعض دفعہ مس کیلکولیشن ہو جاتی ہے کہ معدے میں ہارٹ میں درد ہو رہی ہے اور معدہ خراب ہو رہا ہوتا ہے، تو اس لیے آپ کوشش کیجیے گا کہ اگر ہارٹ میں درد ہو رہی تو اس کو معدے کو بھی ایویلویٹ کرا لیجیے گا، یہ نہ ہو کہ آپ کا وہاں پہ آپ ہارٹ کو معدے کے ساتھ مکس کر سکیں۔ تو یہاں پہ آپ کافی اپنے آپ کو کیپریکون یہاں پہ اپنے آپ کو ذرا سنبھل کے آپ کو چلنا ہوگا۔ آگے چلتے ہیں، آ گیا آپ کا ایکویریس۔ تو ایکویریس کا یہ آپ کے آپ کا جو ہوگا تیسرے گھر میں ہوگا، تو تیسرے گھر میں آپ کا گلا خراب ہو سکتا ہے، آپ کی کمیونیکیشن سکل آپ کی تنگ کر سکتی ہے، آپ کو کافی کہہ لیں کہ اس پہ کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل تنگ کر سکتے ہیں، جس سے آپ کافی آپ کو ہو سکتا ہے۔ تو تیسرے گھر میں جب یہ چیزیں بنیں گی تو ایک تو کھانے پینے، پہلے تو آپ کھانے پینے اور اس کی طرف آپ کو ضرور سے زیادہ کریں گے، لیکن جیسے ہی آپ 23 کراس کریں گے تو آپ اچھی گفتار اور اس پہ آپ کو رکاوٹ آئے گی، کمیونیکیشن میں رکاوٹ آ جائے گی، کتاب لکھنے میں آپ کا دماغ کام نہیں کرے گا، ایجوکیشن میں رکاوٹ آ جائے گی، وہ بھی آپ کو تنگ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور پھر تیسرے گھر میں آپ کا ایکویریس، یہاں پہ آپ کا کہہ لیں کہ بہن بھائیوں کے ساتھ جھگڑا ہو سکتا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ الجھ جائیں گے۔ اور تیسرا گھر آپ کے انٹلیکچوئل کا بھی ہے، اچھا چھوٹے چھوٹے سفر آئیں گے، پہلے تو 10 دن آپ کے بڑے اچھے گزریں گے، لیکن جیسے ہی 11 تاریخ آپ کا 23 مارچ نیگیٹو ہوگا تو یہاں پہ آپ بہن بھائیوں کے ساتھ الجھنا شروع کر دیں گے، ایجوکیشن میں رکاوٹ آ جائے گی، اسٹیمنا کم ہوگا، اننیسیسری سفر آئے گا، اور آپ کی جو ہمسایوں کے ساتھ پرابلم آ جائے گا، آپ کا کمیونیکیشن سکل میں، اور میڈیا کے لوگ پرابلم میں رہیں گے، ان پہ پریشر آئے گا، اور ٹرانسپورٹیشن بزنس والے کمرشل خاص طور پہ ان کو کافی کرٹیسزم کا شکار ہونا پڑے گا، مارکیٹنگ اور ورک ایکسپریشن کے لوگ یہاں پہ وہ رزلٹس نہیں لے پائیں گے جو ہوں گے، تو ان کو یہاں پہ بہت ہی محتاط ہو کے چلنا ہوگا۔ آخر پہ آ جاتا ہے پائسز۔ اب کچھ لمبا ہو گیا مرکری کا، تو پائسز کے پہلے گھر میں یہ آپ پائسز کے آ جائے گا، مرکری جو ہوگا نا وہ دوسرے گھر میں، تو یہاں پہ آپ کا دوسرا گھر، آپ کا جب مرکری اور راہو آتا ہے تو پہلے 10 دن 12 دن تو آپ کو یہاں پہ فائدہ بھی دے گا، پیسے بھی آئیں گے، 2 نمبر طریقے سے بھی پیسے کمائیں گے، اور بولیں گے بہت، اور آپ کی لینگویج بڑی فاسٹ، اور وکیلوں کو اور ٹیچرز کو بہت فائدہ، وہ لوگ جو بول کے پیسہ کماتے ہیں۔ بٹ جیسے ہی اس کا میڈیٹر پھنستا ہے تو پھر آپ کا جو ہوگا نا نشہ کی طرف بھی جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا نشہ کریں گے یا ٹرنکلائزر لیں گے، دانتوں کے پرابلم آپ کو بہت تنگ کریں گے، ڈینٹسٹ کے پاس جائیں گے، آپ کی ہڈیوں کے پرابلم بھی آ سکتے ہیں، آواز آپ کی بہتر نہ ہوگی، تلفظ اچھا نہ ہوگا، اپنا نقطہ نظر تفصیل سے بیان نہیں کر پائیں گے، اور ایسے فیل کریں گے جیسے کوئی آپ کو روک رہا ہے، کھو گئے ہیں، وہ اس میں بھی رہیں گے۔ تو یہاں پہ آپ کو کچھ زیادہ مثبت آپ کے نظر نہیں آتے،
جس سے آپ کہہ لیں کہ اپنے مسئلے مسائل میں زیادہ تر پھنسے رہیں گے. اور لہجہ آپ کا دھیما نہیں ہوگا. 2 نمبر طریقے سے پیسہ کمانے کے چکر میں رہیں گے اور ہر کام جلدی جلدی کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہاں پہ آپ نے بازار کی کوئی چیز نہیں کھانی, سبزیاں پرانی نہیں کھانی, فریج پہ رکھی ہوئی چیزیں نہیں کھانی, اور کھانا باسی ہو جائے گا. دانت میں رائٹ ایئر میں آپ کا کوئی نہ کوئی پرابلم ضرور آئے گا, اور وہاں پہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس بھی جانا پڑے گا. آپ کی کمیونیکیشن سکل میں رکاوٹیں آئیں گی, اور یو نو ہاؤ ٹو ٹاک میں آپ یہاں پہ تھوڑا سا کرٹ ہوں گے, اور کہیں گے کچھ کریں گے کچھ. لوگوں کو آپ کی باتوں کی سمجھ نہیں آئے گی. سسرال کے ساتھ آپ کا میچ کوئی پٹ جائے گا, سسرال میں آپ کی کوئی ایشو چل سکتے ہیں, کوئی کھانا آپ کو تنگ کر سکتا ہے, وربل ایکسپریشن آپ کا اتنا اچھا نہیں ہوگا. یہاں پہ سوائے لائرز جو ہے نا وہ کافی 2 نمبری کر کے پیسہ کماتے ہوئے نظر آتے ہیں. بینکرز رات کو یہاں پہ تھوڑا سا پرابلم آئے گا, ٹیچرز رات کو بھی یہاں پہ پرابلم آئے گا. سو اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں. مرکری جو ہے نا راہو کے نیچے آ رہا ہے, پہلے اپ ٹو 23 مارچ تک یہ آپ کو فائدہ دے گا, بٹ آفٹر 23 یہ آپ کو پرابلم کریٹ کرے گا. میں نے ہر گھر کے مطابق بتا دیا. تو آپ کو پھر صدقات بتا دوں. ایک تو آپ نے مونگ کی دال, سبز دال, یہ آپ نے پرندوں کو ڈالنی ہے, کسی غریب کو دینی ہے. دودھ کا ایک پیکٹ چھوٹا سا دے دیجیے گا, وہ دے دیں. کسی کو روزہ کھلوا دیجیے گا, کسی کو 5 کلو یا کوئی راشن لے دیجیے گا, تاکہ یہ مرکری کے اثرات جو ہے نا وہ آپ پہ نہ آئے. اپنا ہاتھ ساتھ دھو کے رکھیے گا, منہ شو دھو کے رکھیے گا. اپنی صفائی کا خیال کیجیے گا, کیونکہ اسکن کے پرابلم یا الرجی باہر جائیں تو ناک پہ وہ ضرور لیجیے گا, کیونکہ انفیکشن آپ کو پھر ناک کے ذریعے آپ کے نزلہ زکام کے چانسز زیادہ ہوں گے, معدہ خراب ہونے کے چانسز زیادہ. تو ویلاگ ذرا لمبا ہو گیا, لیکن میں نے بڑی تفصیل سے مرکری اور راہو کا کمبینیشن کے بارے میں آپ کو آگاہی دی ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.